الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، آج 8 ربیع الاول 15 اکتوبر 2021 جمعے کا دن ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں 2 قسم کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا. اب ذہن میں رکھنا، ایک عالم وہ ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. عالم ارواح کے بعد عالم بطن ہے. عالم بطن کے بعد عالم دنیا ہے. عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے. پھر 5واں عالم عالم آخرت ہے. آسان لفظوں میں سمجھے کہ 5 عالم ہیں. ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم بطن میں تھے، ماں کے پیٹ میں، اور ماں کی پیٹ سے پہلے عالم ارواح میں تھے. اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں سے عالم ارواح میں وعدہ کیا. پہلا وعدہ تمام تر انبیاء سے کیا، کہ سارے نبیوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کیا. فرمایا تمہاری موجودگی کے اندر ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. جب وہ اپنا نام احمد اور محمد بتائے، پھر اس کے اندر یہ چند نشانیاں دیکھ لینا.
اگر وہ نشانیاں بھی موجود ہو سمجھ جانا وہ میرا محبوب ہے۔ اور فرمایا وہ جو کتاب لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو آئین اور جو دستور، جو قوانین لے کر آئے، پھر تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے اپنے قوانین جو میں نے تمہیں دیے ہوئے ہیں اس کو روک دینا۔ جو کتابیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کتابوں کو بند کر دینا۔ جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے اس شریعت کو کلوز کر دینا۔ پھر تم اس نبی کے ساتھ مل کر اس کی شریعت کا دفاع کرنا، اس کے ساتھ مدد کرنا اور اس کی شریعت کو پھیلانے کا ذریعہ بن جانا۔ اور ایک وعدہ عام لوگوں سے لیا گیا، یعنی نبیوں سے ہٹ کر باقی جو لوگ تھے ان سے لیا گیا، یعنی ہم جیسے لوگوں سے لیا گیا، جو قبروں میں چلے گئے، جو اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے آنا ہے، ان سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا تمہارے پاس میرے محبوب یعنی انبیاء علیہ السلام آئیں گے، وہ اپنی شریعت لے کر آئیں گے، وہ اپنی کتاب لے کر آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت جیسے وہ بتائیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم سب نے کہا تھا قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ آگے سے اللہ نے کہا میں بھی تمہارا گواہ ہوں، اگر تم نے اقرار کیا ہے میں بھی تمہارا گواہ ہوں، میں نے سن لیا ہے۔ نبیوں سے بھی وعدہ لیا، ہمارے سے بھی وعدہ لیا، اور عالم ارواح میں ہم یہ وعدہ کر کے آئے تھے یا اللہ جب تیری دھرتی پر پیر رکھیں گے، جب ہوش و حواس آ جائے گی، سمجھدار ہو جائیں گے، پہچان آ جائے گی، تو ہم تجھ پر بھی ایمان لائیں گے، تیری کتابوں پر ایمان لائیں گے، تیرے نبیوں پر ایمان لائیں گے، اور جو نبی شریعت لے کر آئے گا اس شریعت کی پابندی بھی کریں گے۔ اب وہ الگ بات ہے میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ اللہ کی لا ریب کتاب، لا زوال کتاب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی حق اور سچ ہے، اور جو بات میں نے کی وہی اس آیت میں ہے۔ سورۃ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا میثاق النبیین تمام نبیوں سے لما آتیتکم آئے گی تمہارے پاس
من کتاب، میری طرف سے کتاب، و حکمہ اور حکمت آئے گی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم جاءکم، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم تمہیں نبی بنا کر بھیجیں گے، رسول بنا کر بھیجیں گے۔ یاد رکھنا اگر تمہاری موجودگی کے اندر ایسا شخص آ جائے جو اپنا نام محمد اور احمد بتائے، پھر اس کے اندر وہ نشانیاں موجود ہوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق بھی کرے گا، تو نبی برحق ہے، تو رسول برحق ہے، تیرے پاس جو کتاب ہے وہ بھی برحق ہے، تیرے پاس جو شریعت ہے وہ برحق ہے، تو واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہوا نبی ہے، تو واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول ہے، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اپنی کتاب کو بند کر دینا، تم نے اپنی صحیفوں کو بند کر دینا، تم نے اپنی شریعت کو روک دینا، تو اس نبی پر ایمان لانا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، سب کہہ دو صلی اللہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی شریعت کو فالو کرنا ہے، اس کی شریعت کو پھیلانا ہے، اپنی شریعت کو بند کر دینا ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ سب نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کہا یا اللہ ضرور، یا اللہ ضرور، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی کتاب کی تصدیق بھی کریں گے، ان کی شریعت کو فالو بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر شریعت کو بھی پھیلائیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا میں بھی تمہارا گواہ ہوں، اس بات پر میں بھی تمہارا گواہ ہوں۔ یعنی دو طبقوں سے اللہ نے اقرار لیا تھا، ایک نبیوں سے لیا تھا، ایک عوام سے لیا تھا، اور کہاں پر لیا تھا؟ عالم ارواح میں لیا تھا۔ اب بات سمجھنے کی کرنا، بابا ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف بھی لائے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی فرمایا۔ ایک نکتہ غور سے سن لے اور اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آج سے 40 سال قبل یا 30 سال قبل آپ پیچھے چلے جائیں، یا اس وقت جن حضرات کی عمر 50 سال ہے یا 55 سال ہے یا 60 سال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے دور کے اندر جب ربیع الاول آتا تھا کیا کہتے تھے؟ 12 وفات۔ کیا کہتے تھے؟ 12 وفات۔ یہ ذہن میں رکھنا، بے شک کتابیں پرکھ دو، جو مرضی کتاب پرکھ دو، جن کے ہاں یہ دن منایا جاتا ہے ان کی بھی کتابیں پرکھ دو۔ بابا جمعے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا، آپ ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ سال کے اندر کتنے جمعے بنے؟ 52، 52 کتنے؟ 52۔ اگر ہر جمعے کو ایک ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے، کتنے مسئلے سمجھ میں آئے سال میں؟ 52 مسئلے سمجھ میں آ گئے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، جو میں کہتا ہوں یہ ذہن میں رکھنا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں یہ بات میں نے آج سے پہلے بھی نہیں کی، نہ اب کہتا ہوں، اس کے بعد کہوں گا۔ اگر کہہ بھی دوں اس بات کو نہ مانو، اس بات کو نہ مانو۔
یعنی ربیع الاول کا مہینہ آج سے 40 سال 50 سال جن کی عمریں ہیں، جن کی عمریں 40 سال 50 سال یا 60 سال عمر ہے، آپ ان سے پوچھیں، تحقیق کریں، اکثریت آپ کو یہ کہے گی 12 وفات ہے۔ 12 کیا ہے؟ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سننا بہت ضروری ہے، جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بھی ہے سوائے قادیانی کے، قادیانیوں کو یہاں سے نکالو، قادیانی نہیں ہمارے اس میں، قادیانیوں کے علاوہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس محمد سے مراد آمنہ کا لال ہے، اس محمد سے مراد در یتیم ہے، اس محمد سے مراد آمنہ کا لال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ باقی دھوکہ دینے والے لفظ محمد کہہ کے کون کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، دفع کرو ان کو، ہمارا اسی کیا بحث ہے، ہم آپس میں بیٹھے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے بابا، اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو بھی ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا اس کو چھوڑو، یہ ذہن میں رکھنا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے، اس کے سینے کے اندر رسول اللہ کا احترام ہے، اس کے سینے کے اندر رسول اللہ کا ادب بھی ہے، یہ ذہن میں بات رکھنا۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ 12 وفات ہے، اور آپ کی ولادت، آپ کتابیں آج سے پرکھ دینا، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور تاریخ نہیں ملے گی۔ لیکن اکثریت کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ کیا ہے؟ 8 یا 9، جس مرضی، جو یہ دن مناتے ہیں ان کی بھی کتابیں اٹھا لو۔ 12 کون سا دن ہے جی؟ وفات کا دن ہے، وفات کا دن ہے، رخصت کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دن ہے، آپ نے پردہ فرما دیا تھا۔ نمبر 1۔ اب دوسری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے اس وقت کیا تھا؟ ظلم تھا۔ کیا تھا؟ ظلم تھا، اندھیرے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حق دبایا جاتا تھا، فسادات عروج پر تھے، ظلم عروج پر تھا، خیانت عروج پر تھی، اور اچھے لوگ، شریف لوگ پستے ہوئے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ نے عورت کو مقام دیا، آپ نے انسانوں کو جینے کا شعور دیا، آپ نے بیویوں کے حقوق بیان کیے، آپ نے اولادوں کے حقوق بیان کیے، آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، آپ نے راستے کے حقوق بیان کیے، آپ نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، آپ نے بڑوں کے حقوق بیان کیے، آپ نے چھوٹوں کے حقوق بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جسم کے اوپر بھی تمہارا حق ہے۔ بابا اگر عیسائی اپنے نبی کا دن منائے نا، عیسائی اگر اپنے نبی کا دن منائے سمجھ میں آتی ہے، یہودی اپنے نبی کا دن منائے سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ اب سنیے، ان کے پاس جو شریعت ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہماری تورات محفوظ ہے؟ نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ ہی نہیں سکتے ہماری انجیل محفوظ ہے۔ آپ کی پاکستان کی انجیل اٹھائیں، آپ انڈیا کی انجیل اٹھائیں، آپ یورپ کی انجیل اٹھائیں، آپ کسی بھی ملک کی انجیل اٹھائیں، ایک ملک کی دوسرے ملک سے مختلف نظر آئے گی۔
ایک ملک سے دوسرے ملک کی مختلف نظر آئے گی، تو رات آپ کو وہ نہیں نظر آئے گی، مختلف نظر آئے گی۔ پھر اس کے اندر نبی کی جو شریعت ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ادا محفوظ ہے یار، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اور اس دن کے اندر اب ان کے بڑے کہتے ہیں، جو یہ منانے والے ہیں ان کے خود بڑے کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے، اب یہ خود کہتے ہیں اب اس دن کو منانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک کاٹا جاتا ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ اس کیک پہ لفظ محمد لکھا جاتا ہے، چھری سے کاٹا جاتا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے میرے بھائی، مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیک کاٹتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے تو لفظ محمد لکھ کے چھری چلاتا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تو رسول اللہ کے لیے کیک کاٹتا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے تو کیک کے اوپر خانہ کعبہ بنا کر چھری سے اس کو کاٹتا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تو رسول اللہ کے لیے کیک کاٹتا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے اس کے اوپر لفظ حسن لکھ کر، لفظ حسین لکھ کر، لفظ فاطمہ لکھ کر، لفظ ابن عباس لکھ کر اور لفظ صحابہ کا نام لکھ کر تو چھری سے چلاتا ہے، کاٹتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اس محبت کی آڑ میں جوان عورتیں باہر نکلتی ہیں، پھر ان مردوں کے سٹیج پر وہ عورتوں کا آنا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں تو ناچ گانا کرتا ہے، ڈانس کرتا ہے، رقص کرتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، بین باجے بجاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں آ کر تو عورتوں کو برہنہ آدھا لباس پہنا کر بازار کی زینت بنا دیتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی تھی، جن عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں ڈالی تھی، آج ان سے چادریں چھین کر تو رسول اللہ کی محبت میں اس کو بازار کی زینت بناتا ہے۔ ذرا اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جب عورت فوت ہوتی ہے اس کی کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ مرد کے کتنے ہوتے ہیں؟ مرد فوت ہو جائے اس کے کفن کے کپڑے 3 ہیں، عورت فوت ہو جائے اس کے کفن کے کپڑے کتنے ہیں؟ اور وہ جاری کہاں ہے؟ وہ جاری کہاں ہے؟ گپ اندھیرے میں۔ اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ گپ اندھیرے میں جا رہی ہے، ہر طرف سے بند ہے، باوجود اس کے کتنے کپڑے پہن کے جا رہی ہے۔ او بابا، یہ سبق کچھ سکھا رہا ہے مجھے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مجھے آپ کو کچھ بتا رہا ہے۔ 5 کپڑے ہیں، سر کو ڈھانپنے والا کپڑا الگ ہے، باقی جسم کو ڈھانپنے والے کپڑے الگ ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ 5 کپڑے پہنانے کے بعد، کفن کے 5 کپڑے ہو جانے کے بعد کیا کہا؟ عورت کے کفن کو بھی کوئی غیر محرم مرد 5 کپڑے ہو جانے کے بعد فرمایا اس عورت کا جو کفن ہے، کفن جسم نہیں، کفن
5واں کپڑا بھی اس کے اوپر آ گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 5 کپڑوں میں لپٹی ہوئی جو عورت ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے، اس کا کفن بھی کوئی غیر محرم مرد دیکھ نہ لے۔ اور اس وقت جنازے میں جانے والے کون ہوتے ہیں جی؟ اپنے کون؟ اپنے نمازی، حاجی، مولوی صاحب، پیر صاحب، حافظ صاحب، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کا دھیان رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت رکھنے والے جا رہے ہیں، ان کی بھی نگاہ کس کو نہ پڑے؟ کفن کو، کفن کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں عورتوں کو نہ چاہتا ہے؟ جس عورت پہ رسول اللہ نے کپڑے ڈالے، جس عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دی، جس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ماں کی شکل میں پاؤں کے نیچے جنت کے فضائل بیان کیے، اگر وہ بیوی کی شکل میں، تو قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کتاب بیوی کے بارے میں۔ اگر وہ بیٹی کی شکل میں عورت ہے تو کیا فرمایا؟ جس نے 3 بچیوں کو پالا پوسا، پھر عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ میرے ساتھ جنت میں۔ بعض صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر 2 بچیاں ہوں، فرمایا 2 بچیاں ہوں تو پھر بھی، فرمایا یا رسول اللہ 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو، اس کی بھی پرورش تم نے بغیر بوجھ کے خندہ پیشانی سے اس کا احترام اور ادب کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا، پھر اس عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں۔ اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہے تو کیا فرمایا؟ اس کی پرورش کرنے میں ماتھے پہ تیور نہ جائیں، بوجھ نہ سمجھ لینا، بوجھ نہ سمجھنا۔ اور یہ کرنے کے بعد خوشخبری کیا دی؟ میرے ساتھ۔ اگر وہ عورت بہن کی شکل میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرتا ہے، جو سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرتا ہے، اللہ رب العزت 7 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں لے کر آتا۔ آج میں بھی فقر سے ڈرتا ہوں، آج میں بھی غربت سے ڈرتا ہوں، آپ بھی غربت سے ڈرتے ہیں، آپ بھی مفلسی سے ڈرتے ہیں، میں بھی مفلسی سے ڈرتا ہوں، آپ بھی ہاتھ پھیلانے سے ڈرتے ہیں، میں بھی ہاتھ پھیلانے سے ڈرتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بتایا، کتنا بہترین۔ فرمایا سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرو، حسب توفیق جتنی میری حیثیت، اپنی تنخواہ کو دیکھ کر، بے شک وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وہ باہر اپنا کام کرے، وہ اس کے اپنے نصیب ہیں، وہ کوٹھی میں رہتی ہے، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھاتی ہے، میں دال ساگ کھاتا ہوں، وہ نصیب کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کیا ہے؟ ادنا کھانا بری چیز ہوتی، غربت میں رہنا بری چیز ہوتی؟ نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں میں کیا تھا؟ 3 چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے چاند؟ 3 چاند گزر جاتے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا کیا کیوں نہیں جلتا تھا؟
اور پہلے کہا 3 چاند سے مراد، فرمایا 3 چاند سے مراد 3 مہینے۔ نبیوں کا سردار ہے، کائنات کا دولہ ہے، مقام سمجھو، شان سمجھو، مرتبہ سمجھو، ادھر سے شان میں اعلیٰ، مرتبے میں اعلیٰ، عزت میں اعلیٰ۔ قرآن نے قسمیں کیسے اٹھائی؟ لا اقسم بہذا البلد، قرآن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے اب زمین پر لگے نہ تھے، اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے ابھی زمین پر لگے نہ تھے، اللہ نے آپ کی شان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ابھی آپ کے پاؤں کے تلوے ابھی زمین پر لگے بھی نہ تھے، آپ نے قسمیں اٹھا دی اللہ نے۔ اور وہاں پر 3 چاند، 3 چاند سے مراد 3 مہینے۔ کیوں نہیں؟ کھانے کو کچھ ہوتا تو پکتا، کھانے کو کچھ ہوتا تو پکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ نے جیسے دیکھا فرمایا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ بھوک نے اتنا ستا دیا، بھوک نے اتنا لاچار کر دیا، پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ کے ساتھ ایک پتھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا اور دکھایا، آپ نے میں نے 2 باندھ رکھے ہیں، آپ نے تو 1 باندھ رکھا ہے، میں نے کتنے باندھ رکھے؟ میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ یہ اتنی لمبی تمہید کیوں بیان کی؟ اتنی لمبی تمہید کیوں بیان کی؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ذہن میں رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیزیں دی؟ 2 چیزیں دی، 2 چیزیں دی۔ نمبر 1 قرآن دیا، نمبر 2 اپنا فرمان دیا۔ کیا دیا؟ قرآن دیا، نمبر 2 اپنا فرمان دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا لیا؟ فرمایا تمہاری موجودگی کے اندر، تمہاری موجودگی کے اندر میرا محبوب پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، احمد ہوگا، محمد ہوگا، وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری شریعت کی تصدیق کرے گا۔ جب تم اس کو پہچان لو، اس پر ایمان لانا، اپنی کتابیں بند کر دینا، اپنی شریعت کو کلوز کر دینا اور اس کی شریعت پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر ایمان لانا اور اس کی شریعت کو لے کر دنیا میں چھا جانا پھیلانے کے لیے۔ اب سنیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں آ جائے اور اس نبی کو بھی اپنی کتاب پڑھنے کی اجازت نہ ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو فالو کریں، پھر ہم کسی اور کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، برابر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ تورات کا ایک نسخہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ پڑی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلتا چلا جا رہا تھا. کیا ہوتا جا رہا تھا؟ کیا ہوتا جا رہا تھا؟ بدلتا چلا جا رہا تھا. ایک دم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بے سختہ یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنی جگہ پر آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی اجازت نہ تھی تورات پڑھنے کی. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے, اگر وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے, ان کو بھی اجازت نہیں تھی اپنی تورات پڑھنے کی. میری موجودگی میں جب تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو, پھر نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فالو کرنا. کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائی, کیا ہو گیا تجھ کو؟ کس چکروں میں جا رہا ہے, کس دلدل میں پھنس رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہو بابا, پڑھے لکھے طبقہ ہو, پڑھا لکھا طبقہ ہو, شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہو یار, شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, تعلیم یافتہ لوگ ہو. ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن حدیث میں ذرا پڑھو تو صحیح. کیا ہو گیا یار تم کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں, جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے. یہ ذہن میں رکھنا, کوئی بھی اس سے خالی نہیں. میں کون ہوتا ہوں کسی کو تغمہ دوں تو عاشق رسول ہے, کسی کو کہوں تو گستاخ رسول ہے. میرے کہنے سے یہ تغمے نہیں ملا کرتے. ہاں, جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ تغمہ اس کے لیے ہے, وہ عاشق رسول ہے, وہ نبی کا غلام ہے, وہ نبی کا عاشق ہے, اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے. یہ کیا چکروں میں ڈال دیا, جو میرے پاس آئے گا وہ عاشق رسول ہے, جو دوسری مسجد میں آ جائے گا وہ عاشق رسول. یہ کہاں, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ سارے اس مسجد میں آ سکتے ہیں, سارے اس مسجد میں جا سکتے ہیں, کوئی ساری مسجدوں میں ایک مسجد میں سارے جمع ہی نہیں ہو سکتے. ان کن چکروں میں ڈال دیا یار, سارے کسی ایک کی بات نہیں سمجھ سکتے. اب میں اردو میں بولنے والا ہوں, جو پشتو والا ہوگا, جس کی زبان مادری زبان ہی پشتو ہے, جس کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا, وہ کون سا امام ڈھونڈے گا جو پشتو میں بولنے والا ہوگا؟ وہ اگر ادھر جائے تو وہ گستاخ رسول ہو گیا. جس کو اردو نہیں آتی, صرف سندھی آتی ہے, سندھی بولنا جانتا ہے, سندھی بولی بولتا ہے, اس کو سندھی بولی سمجھ میں آتی ہے, وہ کس مولوی کے پاس جائے گا؟ جو سندھی بولے گا. جو بلوچی بولتا ہے, بلوچی سمجھتا ہے, بلوچی جانتا ہے, وہ کس مولوی کے پاس جائے گا؟ جو بلوچی بولتا ہے. جو صرف انگلش بولتا ہے, انگلش جانتا ہے, انگلش میں گفتگو کرتا ہے, انگلش کو سمجھتا ہے, وہ کس مولوی کے پاس جائے گا؟ جو انگلش کو بولتا ہے, انگلش میں سمجھاتا ہے. جو نائجیرین بولتا ہے, جو نائجیرین سمجھتا ہے, جو نائجیرین کی گفتگو کرتا ہے, وہ کس مولوی کے پاس جائے گا؟ وہ نائجیرین کے پاس ہی جائے گا, اسی کی گفتگو سنے گا. یہ کہاں پر لکھا ہے, یہ کہاں پر لکھا ہے کہ صرف اردو بولنے والے مسلمان ہیں؟ او بابا, جس نے کلمہ پڑھا وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب کیا ہیں؟ جس جگہ رہتا ہے, جس رنگ میں بھی ہے, جس روپ میں بھی ہے, جس شکل میں بھی ہے, جس حیت میں بھی ہے, وہ میرا مسلمان. جو بولی بولتا ہے اس کو وہ بولی مبارک, لیکن وہ کیا ہے میرا؟ ہاں, یہ بات ضرور کروں گا, یہ بات علل اعلان کروں گا, یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, یہ ممبر رسول میں بیٹھ کر خیانت نہیں کر سکتا. آج سے 40 سال قبل, 50 سال قبل جو بڑے بزرگ ہیں, سفید ریش ہیں, جاؤ ان سے پوچھو 12 کیا دن ہے, 12 وفات ہے. 12 کیا ہے؟
12 کیا ہے؟ ہاں، جو مناتے ہیں ان کی کتاب اٹھاؤ، جو مناتے ہیں ان کی کتاب اٹھاؤ، لاؤ کتابیں، میدان میں لاؤ، میرے پاس آؤ، لاؤ کتابیں۔ جو مناتے ہیں ان کی کتاب سے اگر 12 وفات نہ بتاؤں میں مجرم۔ مت کر میرے مسلمان بھائی، زد میں مت آ، زد میں مت آ۔ تو بھی رسول اللہ کو مانتا ہے، میں بھی رسول اللہ کو مانتا ہوں، تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو رسول اللہ کے اوپر نازل شدہ قرآن پر تو بھی ایمان لاتا ہے، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ یاد رکھنا، جس رخ پہ یہ لوگ چل رہے ہیں اب ان کے بڑوں سے بھی بے قابو ہیں۔ ہاں ہاں، میں حوالے دوں گا، میں حوالے دوں گا۔ آؤ، روزانہ کی بنیاد پہ یوٹیوب میں آپ بھی سن رہے ہو، میں بھی سن رہا ہوں، نہیں تو میں لنک آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ان کے بڑے بھی اب گھبرا رہے ہیں، ان کے بڑے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل گئے ہیں، اب یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت ہم نے پہلے سے کہا تھا وہ کام نہ کرواؤ، ہم نے پہلے سے کہا تھا وہ کام نہ کرواؤ، ہمارے بڑوں نے کہا تھا یہ کام نہ کرواؤ، ہمارے بڑوں نے کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، ہمارے ولیوں نے کہا تھا، سب نے مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کہا تھا مت کرو، توڑیوں کو ہاتھ لگا کے کہا تھا، گھٹنوں کو پکڑ کے کہا تھا، پاؤں کو پکڑ کے کہا تھا، واسطے دے کے کہا تھا مت کرو مت کرو۔ وہ کہتے نہیں نبی کی محبت میں ہو رہا ہے۔ آج وہ چیز کہاں چلی گئی ہے؟ آج وہ چیز کہاں چلی گئی ہے؟ اب بڑے بھی گھبرا رہے ہیں، اب ان کے بڑے بھی گھبرا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، لنک میں دوں گا آپ کو، لنک میں آپ کو دوں گا، آ جانا تنہائی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب کیک کے اوپر لفظ محمد لکھ کے چھریاں چلائی جا رہی ہیں۔ جب چیز آگے نکلتی ہے پھر یہی ہوتا ہے نا، جب چیز بہت آگے نکلتی ہے پھر کیک کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر لگا کر چھری چلائی جاتی ہے۔ پھر وہی کیک، میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں، وہ بچارہ نا انجانی میں کر رہا ہے، لیکن اس بچارے کو یہ نہیں پتہ چل رہا میں کیک تو کاٹ رہا ہوں، لفظ محمد پہ چھری بھی چلا رہا ہوں۔ جب چیز اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے شعور سے، اپنے وجدان سے، اپنے تخیل سے جب محبت کا معیار قائم کرو گے تو پھر کسی اور جگہ چلے جاؤ گے۔ محبت کا معیار صحابہ ہیں، محبت کا معیار ابو بکر ہے، محبت کا معیار عمر فاروق ہے، محبت کا معیار عثمان غنی ہے، محبت کا معیار علی المرتضی ہے، محبت کا معیار طلحہ ہے، محبت کا معیار یاسر ہے، عامر ہے، ابو ہریرہ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، یہ صحابہ ہے۔ یہ کون ہے؟ معیار محبت، معیار محبت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اللہ پیغام دے رہا ہے، نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، کس کی طرف دیکھو؟ صحابہ کی طرف۔ جانیں انہوں نے نچھاور کی تھی، بیویوں کو بیوہ اس وقت انہوں نے کیا تھا، بچوں کو یتیم اس وقت انہوں نے کروایا تھا، اپنے مال و متاع اس وقت نچھاور کر دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چندہ مانگا صحابہ نے مسجد نبی کے سین کو بھر دیا۔ وہ تھے محبت کے معیار۔ آؤ محبت کا معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک خاتون آتی ہے اپنا معصوم سا بچہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس میرے معصوم بچے کو بھی ساتھ لے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ فرمایا دیکھ بھال کو چھوڑو، جب آپ پر تیر برسنا پڑے اس کو بطور ڈھال استعمال کر لینا۔ آج کون ہے بچہ دینے کے لیے؟ آج کون ہے؟ وہ مائیں کہاں ہیں؟ وہ باپ کہاں ہے؟ مدرسے میں تھوڑی سی ڈانٹ لگ جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے، او جی مولوی صاحب بڑا ظالم ہے، مولوی صاحب بڑا ظالم ہے۔ دین کے لیے ایک ڈنڈا نہیں برداشت۔ انہوں نے تو بچے پر دے دیے تھے، انہوں نے بچے دے دیے تھے۔ اگر اس بات پر میں شروع کروں صحابہ نے کیا کیا دیا؟
صحابہ نے کیا کیا دیا، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ بابا میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں، جمعے کا دن کچھ سیکھ کے جایا کرو۔ صرف نعرہ بازی نہیں ہے، صرف ہائی ہوئی نہیں ہے، صرف شور شرابہ نہیں ہے۔ ہفتے کے اندر کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 35۔ کتنی؟ اگر 35 میں ایک نماز لیٹ ہو جائے تو کوئی بڑی بات ہے؟ اگر 35 نمازوں میں ایک نماز لیٹ ہو جائے تو یار اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مولوی صاحب آئندہ کے بعد وقت سے آگے نہ جائیں۔ اور بابا اس پر جو دلائل آپ دیتے ہو نا، دلائل آپ دیتے ہو، دوسری طرف بھی دلائل۔ پہلے یہ بتاؤ، شادی کے وقت آپ کا بھی روٹی کا وقت وہی ہوتا ہے؟ نکاح میں جو ہمیں گھسیٹتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے؟ میت میں پھر وہ وقت ہوتا ہے؟ بہت سی چیزوں میں جو مولویوں کو جو گھسیٹا جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ کھڑا کیا جاتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے؟ اگر ہم یہاں پر قالین کے اوپر پنکھے چلتے ہوئے ہم بٹھا دیں، وہ آپ پہ پیٹ میں روڑ، اور اس میں بھی میں اپنی بات تھوڑی سناتا ہوں، اللہ کے رسول کی۔ میرے بھائی اگر تو یہاں پر بھی نہ سیکھ، تجھے باہر بھی کوئی سکھانے والا نہ ہو، تو پھر تو کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ اور بابا محبت کرتا ہوں، محبت کی وجہ سے میں تجھے بتاتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی میں لکھا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ایک ایک کا مجھ سے پوچھا جائے گا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، واللہ کچھ نہیں ہوتا، واللہ کچھ نہیں ہوتا۔ کتاب موقوتا کی تفسیر اگر تو مجھے سناتا ہے، میں بھی سنانے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ کے دور میں یہ ڈیجیٹل گھڑی کہاں تھی نہیں۔ کیا ہو گیا؟ وقت کے اندر نماز لکھا ہے، وقت کے اندر۔ کیا مطلب؟ زور کا جو وقت ہے اس دورانیہ میں نماز پڑھنا، یہ کتاب موقوتا۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ لکھا ہے، امام مالک نے بھی یہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ لکھا ہے، امام ابن سیرین نے بھی یہی لکھا ہے۔ جاؤ جتنی مرضی تفاسیر اٹھاؤ، لاؤ میدان میں آپ کو بتانے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 2 بجے تک 2 بجے 1:45 سے 1:45، کوئی ایسی باتیں نہیں لکھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ مت مولیوں پہ ایسی چڑھائیاں کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ خدا کی قسم یہ مولوی ہے جو آپ کے ایمان کا تحفظ کر رہا ہے، یہ مولوی ہے جو آپ کے بچے کے کان سے لے کر آپ کے والد کے جنازے تک یہ پیش نظر آتا ہے۔ بتاؤ کس مولوی نے کہا جب تک 10,000 نہیں دے گا میں بچے کے کان میں اذان نہیں دوں گا؟ کون سے مولوی نے کہا تیرے بچے کو نظر لگی ہے تعویذ کا میں 20,000 لوں گا؟ کون سا مولوی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ فی سبیل اللہ پیش نظر آتا ہے، جنازے میں یہ آپ کے ساتھ گھسٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی طرح نکاح کے اندر یہ گھسٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر یہ محبت میں آ کے تیرے سینے میں رسول اللہ کی تعریف پیوست کرتا ہے تو بھی تو اس سے محبت کر یار، تو بھی اس سے محبت کر۔ چھوڑ ان ٹائموں کو، ایسے تو ٹائم دینے والے نے تو 100 دن بھی دیے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔